بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی پہلی بیوی تھی۔ وہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی اور عجیب حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقد نکاح میں آئی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی کیسے ہوئی، لیکن اس سے پہلے اپنے ناظرین سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک عراق سے ہجرت کر کے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کا گزر ایک ایسے شہر سے ہوا جہاں جشن اور میلے کی جیسی کیفیت تھی۔ لوگ قیمتی لباس سے آراستہ گم پھر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس قسم کا میلہ لگا ہوا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ اس ملک کے بادشاہ کی بیٹی دوپہر کے وقت اپنی سواری پہ سوار ہو کر یہاں لوگوں کے ہجوم سے گزرتی ہے، مگر ابھی تک اس نے کسی کو انتخاب نہیں کیا۔ اب بھی اس کے آنے کا وقت ہونے ہی والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی لوگوں کی یہ گفتگو سن ہی رہے تھے کہ شہزادی کی سواری آ پہنچی۔ اس نے جب اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، صحت مند اور توانا جسم جبکہ چہرہ بھی جلال نبوت سے روشن، فوراً اعلان کر دیا کہ میری شادی اسی اجنبی سے ہوگی۔ شاہی کارندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے محل میں لے آئے۔ بادشاہ اپنی بیٹی کی پسند دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی بیٹی اپنے لیے کوئی صاحب ثروت پسند کرے گی۔ جب اس نے سادہ کپڑوں میں ملبوس ایک نادار آدمی کو دیکھا تو بہت افسوس ہوا۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو بہت سمجھایا کہ بیٹی یہ تیرا جوڑ نہیں ہے، اپنے شوق اور خیال سے باز آ جا، لیکن حضرت سارہ رضی اللہ عنہا اپنی بات پر قائم رہی۔ چنانچہ مجبوراً بادشاہ نے اپنی لخت جگر پیاری بیٹی کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کر دی۔ چند دن وہاں گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے بھی اصرار کیا کہ وہ ساتھ جائیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو انہیں روکا، لیکن پھر ان کے اصرار کے باعث انہیں بھی اپنے ساتھ لے کر مصر کی جانب چل نکلے۔ جب مصر کے پاس پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہاں ایک نہایت ظالم اور بدکار شخص بادشاہ بنا ہوا ہے، جس نے یہ حکم دے رکھا ہے کہ جب تک کوئی عورت بادشاہ کے ملاحظہ سے نہ گزرے وہ نہ تو مصر کی حدود سے گزر سکتی ہے اور نہ ہی مصر میں رہ سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک صندوق میں حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو بند کر کے مصر سے گزرنا چاہا تاکہ ظالم بادشاہ کے شر سے محفوظ رہ سکے، لیکن پہرے داروں نے صندوق کھول لیا اور آپ دونوں کو ظالم بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم کون ہو اور اس عورت کو کہاں لیے پھرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں ایک مسافر ہوں اور یہ عورت میری قریبی رشتہ دار ہے، ہمارا شام جانے کا ارادہ ہے۔ بادشاہ نے کہا تم دونوں کو ابھی چند روز مصر میں میرے پاس ٹھہرنا ہوگا۔ اتنا کہہ کر بادشاہ نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ وہ ان کی رہائش کا بندوبست کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبوراً وہاں قیام کرنا پڑا۔ بادشاہ کی نیت حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے متعلق کچھ اچھی نہ تھی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عدم موجودگی میں حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے پاس بری نیت سے آیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے میرے رب مجھے اس کی شر سے بچا۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو مفلوج کر دیا، جبکہ بعض روایتوں کے مطابق اندھا کر دیا۔ اب وہ نہایت عاجزی سے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا سے عرض کرنے لگا کہ میری خطا معاف کر دو اور اپنے رب سے دعا کرو کہ مجھے اپنی اصلی حالت میں لوٹا دے۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میرا شوہر اللہ کا محبوب پیغمبر ہے، تو اس سے معافی مانگ۔ لہٰذا بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے معافی چاہی، جس پر آپ علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا اور اس کے حق میں دعا مانگی۔
دعا قبول ہو گئی اور بادشاہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا۔ پھر بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں ایک نیک سیرت خاتون پیش کی جن کا نام ہاجرہ رضی اللہ عنہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور پھر حضرت سارہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا دونوں کے ہمراہ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے کنعان پہنچے۔ وہاں حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے وہ کچھ افسردہ سی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برگاہ الہی سے حکم ہوا کہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور اسماعیل علیہ السلام سے کسی دوسرے مقام چھوڑ آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اس مقام پر چھوڑ آئے جہاں آج کعبہ معظمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات بنا دیے کہ وہاں کعبہ معظمہ کے پاس آبادی ہو گئی۔ ایک مدت گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہا ضعیف العمر ہو گئے۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ابھی تک کوئی اولاد نہ ہوئی تھی، جس کے باعث وہ مغموم رہا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی کہ کھانا تنہا نہ کھاتے تھے، بلکہ کسی نہ کسی مہمان کے ضرور شریک طعام کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ 7 روز گزر گئے اور کوئی مہمان نہ آیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بہت متفکر تھے۔ 7ویں روز 2 نوجوان مسافر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور فوراً ایک بچڑا ذبح کیا اور اس کا گوشت بھون کر مہمانوں کو پیش کیا، لیکن مہمانوں نے کھانے کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ شاید مہمان ناراض ہیں۔ ان دونوں نے مسکرا کر کہا کہ اے خلیل اللہ علیہ السلام، ہم دونوں فرشتے ہیں اور لوط علیہ السلام کی قوم کو سزا دینے پر مقرر ہوئے ہیں۔ ہم تمہیں ایک بیٹے یعنی اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہیں۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا یہ سن کر ہنس پڑی اور فرمانے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو ضعیف العمر اور بانجھ ہو چکی ہوں اور میرا شوہر بھی ضعیف العمر ہو چکے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کہہ کر فرشتے چلے گئے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی افسردگی اور حیرت کو مسرت میں بدل دیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں۔